إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات کا لقب بخشا، جس نے ہم کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، ساتھ ہی ساتھ قرآن جیسی عظمت والی کتاب ہمیں عطا کی تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے مستفید ہوں۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اخواتک سبق نمبر 8 سبق نمبر 10، تختی نمبر 10 اکفا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے سبق دوسرے سبقوں کو بھی اس کے ساتھ مرج کیا تھا، تو تختی نمبر سے نہیں لیں گے۔ میرے خیال سے سبق نمبر 8 یا 9 ہے، بہرحال جو بھی ہے، بہرحال ہم نے اخفا تک کمپلیٹ کیا الحمدللہ۔ آپ سبھی کو اخفا تک یاد ہے نا؟ جی، تو ابھی ہم کیا کریں گے، پریویس تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے آگے کے سبق میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ سب لائن سے شروع کریں، سب اخفا کا قاعدہ سناتے جائیں مجھے۔ سسٹر فائزہ سب سے پہلے آپ سنائیں، اخفا کا قاعدہ سنائیں اور کب کیسے کہاں ہوگا اخفا بتائیں۔ سسٹر فائزہ جلدی جلدی میری بات سنیں آپ لوگ اور آنسر کریں۔ جی میم۔ جی بتائیے سسٹر فائزہ۔ جی میم۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا ناک میں چھپانا میں، حروف اخفا 15 ہیں۔ تا سا جیم دال تا سا جیم دال زال ز سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، حروف اخفا 15 ہیں۔ جی اوکے نا، اب آگے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے عمل کریں گے؟ ناک میں چھپا کو پڑھیں گے میم۔ کب پڑھیں گے؟ غنہ کریں گے میم، کب کریں گے، کیوں نون کریں گے؟ ساکن کے بعد صرف نون ساکن کے بعد؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ گئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے اچھا جی پڑھیں دیکھیں کیسے؟ ہمیں کیا ہاں ہوم ورک لکھے کہ وہ پڑھنا پڑے۔ ہاں جی بالکل، آپ لوگ جو ہوم ورک لکھے ہیں وہ پڑھنا تھا آپ لوگوں کو۔ ہوم ورک آپ اپنا جی ہوم ورک میم۔ نکالیے اور پڑھیے، جی یا جی پھر میم۔ آپ اپنی طرف سے، اعوذ باللہ یعنی پورے ورڈس نہیں، آپ اپنی طرف سے اسکرین شیئر کیجئے۔ میں اپنا اسکرین نکال رہا ہوں، اسکرین شیئر کیجئے جلدی سے۔ جو پک آپ لیے ہیں گروپ میں بھیجنے کے لیے اس کا اسکرین شیئر کیجئے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو بولیے میں کر دوں۔ سبھی کے لیے ہے اسکرین شیئر کرنے کو آپشن۔ سسٹر فائزہ آپ اسکرین شیئر کیجئے۔ یا گروپ میں بھیج دیجئے، گروپ میں سے دیکھ کے پڑھیں گے، سب دیکھیں گے۔ گروپ میں ہے میم آلریڈی وہ ہوم ورک سینڈ ہوا نا۔ جی ہاں ہے،
تو آپ ایک کام کریں, مارک رکھیے, صرف مارک رکھ دیجیے, جو آپ کا ہوم ورک ہے اس پہ مارک رکھیے, ٹھیک ہے, ایک ڈاٹ رکھیے جی مارک کے ساتھ. یہ ہے آپ کا جو ابھی آیا, اب میں پھر سے اب جو ابھی بھیجی تھی میں اب شفا فیضان, نہیں یہ میں اظہر اظہار تسمع, بھیج رہی ہوں اخفا میں. جی جی میم. آپ نے اظہار بھیجا ہے, اخفا بھیجیے جلدی سے, جی جی میم. اور جلدی پڑھیے کہاں اخفا ہو رہا ہے وہ بھی بتائیے. جی میم. شفا فیضان آپ ڈبل بھیج دیے شاید, ٹھیک ہے. سسٹر فائزہ آپ بتائیں, صفیہ محمد ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی میم ابھی وہ ڈاؤن لوڈ والا کچھ ہے میم. جی جی ہو پڑھیے, گیا. ابھی پڑھیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من فوقہن. نون قائم ہو ساکن رہا کے ہے, بعد حرف اقفا میں سے فا آیا ہے میم. جی نون ویری ساکن کے گڈ, بعد فا آیا ہے میم. جی شہید. جی تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے شین آنکھ ہے میم, یہاں اقفا جی ہوں گا میم. جی آگے, فریق فی الجنت. جی تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے فا آیا ہے میم, جی یہاں اقفا ہوگا میم. نائنتھ ون پڑھیے, وتنذر نائنتھ ون پڑھیے, نائنتھ ون پڑھیے. قوما فاسقین. جی تنوین کے بعد حرف اقفا میں سے فا آیا ہے میم, حرف اقفا ہوگا میم. ٹھیک ہے, رہنے دیں, بارک اللہ فیک. شیء قدیر. کافی ہے سسٹر فائزہ بیگم, جی میم. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک, صحیح جزاک پڑھیں اللہ. آپ. جی سسٹر ہانا فاطمہ, جو میں نے اسکرین شیئر کیا ہے اس کی پہلی لائن پڑھیے سسٹر ریحانہ فاطمہ. آواز آ رہی ہے میری سسٹر ریحانہ فاطمہ؟ سسٹر ریحانہ فاطمہ, سسٹر بے نظیر, جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصورا. پھر پڑھیے, جی پھر پڑھیے پہلا ورڈ. منصورا. جی آگے. سیام. سواد سے عمل. لینا ہے, سویامن, سویامن. جی من صيام جی عملا صالحا. جی بارک اللہ. سسٹر ناظمہ, آگے کی لائن پڑھیے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنذرهم تنذرهم, تنذرهم زیرو نہیں, زر, تنذرهم. تنذرهم اور ومن نا زال کا مخرج صحیح لیجیے, زال کا مخرج صحیح لیجیے, زر.
زر تنذرهم تنذرهم ومن ذریتی حرف مدہ ہے آخر میں ومن ذریتی ذریتی ومن ذریتی جی کیا ہے یہ زیدن نہیں وا ہے نا وا کو لام پہ تشدید ہے شدہ ہے تو دو مطلب پڑھی ظلم ذلن زی سلاسی جی سا کا مخرج صحیح لیجیے ثلاثی سلاسی جی بارک اللہ فیک تھوڑا زال اور سا کا مخرج صحیح نہیں آ رہا ہے سسٹر آپ وہ صحیح کیجیے ٹھیک ہے جی زبان کی نوک اور ثنایا الیہ کے کنارے یعنی جی اوپر کے دانتوں کے کنارے جی ٹھیک ہے وہ صحیح کیجیے آپ نے ہوم ورک سینڈ کیا ہے ہاں کیا ہے جی ٹھیک ہے چیک کرتے ہیں سسٹر نور جہاں آپ پڑھی آگے کی لائن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاثی من ثمرۃ را کو پور پڑھیے ثمرات ثمرۃ جی یومئذ ثمانیۃ جی بارک اللہ فیک سسٹر صفیہ آگے کی لائن سسٹر صفیہ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انکلن نہیں ان نہیں نون ساکن کے بعد کیا ہے دیکھیے آپ غور کیجئے جو قاعدہ پڑھے تھے وہی قاعدہ ہے حرف اخفا کا قاعدہ سنائیے آپ انکلن اخفا کا قاعدہ سنائیے مجھے پہلے آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد اکفا کے 15 حروف آنے کے بعد آئے تو نون کو ناک میں چھپانا ہے. اچھا ان وہ 15 کیا کیا ہے بولیے تا سا جیم دال زال زال زے سین شین سواد زواد توئے زوئے فا خاف کاف. ورڈس ہی آپ صحیح نہیں پڑھ رہے تو زوئی کیسا ہوگا تا زا تواضع تو زا فا خاف کاف. جی تو کیا کرنا ہے اس کو ان نون کلن ساکن کو ناک میں چھپا دینا نون کی آواز ذری بھی نہیں آنا نون اور یا اور نون یا اور واو یہ تینوں کی آواز نہیں آنا ہے اخفا میں ان بھی نہیں پڑھ سکتے او بھی نہیں پڑھ سکتے ای بھی نہیں پڑھ سکتے پڑھیں گے آپ جس میں نون کی آواز نہیں آئے گی بلکہ ناک میں چھپ جائے گی کلن انکلن کلن انکلن نون نہیں آنا چاہیے انکلن ویسا نہیں میم نون نہیں آنا بہن آپ نون کو مت لائیے جیسے دیکھیے زبان کی نوک اوپر کے تالو سے ہٹا کے پڑھیے کلن انکلن انکلن کیا تھا وہ حروف کی پریکٹس آپ نہیں کیے ویسی چلتے ہیں میم. پریکٹس نہیں کیے تو ویسے ہی آئے گا نا کوشش کیجیے نون کو نہیں لائیے
أنكالا. زبان کی نوک اوپر تالو سے ہٹا کے پڑھیے ایک بار. آواز نہیں آ رہی میم. ہیلو. ہیلو. جی جی میم. أنكالا. زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے ہٹا کے پڑھیے, آ جائے گی آواز. ہٹاتی ہوں میں. صحیح ہے, صحیح جا رہے ہیں. کیلن اوپر تالو کو نہیں لگنا چاہیے زبان کی نوک. أنكالا. لئن كشفت. لئن كشفت. لئن كشفت. ٹھیک ہے, جی میم. آگے. میم میں ریحانہ فاطمہ پڑھنا میم. اور ایک ورڈ نہیں پڑھے آپ سسٹر صفیہ. ملک کریم. نہیں, آپ ایک بھی ورڈ میں اخفا نہیں کیے صحیح سے. بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. ملک کریم. ملک کریم. نون کی آواز نہیں آئے گی اخفا میں. نون, واو اور یا, یہ تین آوازیں نہیں آنا چاہیے. زبان کی نوک اوپر کے تالو سے ہٹا کے پڑھیے آپ. یہ ایک ہنٹ ہے آپ کے. جی جی. ملک کریم. کن نہیں کن. ملک کریم. ملک کریم. جی ٹھیک ہے, بہت پریکٹس کرنی ہے سسٹر صفیہ آپ. جی 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 انشاءاللہ ٹھیک. کرتی میم. جی آگے سسٹر ایک منٹ, سسٹر ریحانہ فاطمہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنجَاهُ وَإِن او کی آواز نہیں آنا. وَأَنجَاهُ. فَأَنجَاهُ وَإِن جَنَهُ قَلَفًا جَدِيدًا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سسٹر صفیہ محمد آپ بچے میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ایک الرحمن منٹ الرحیم. میں اسکرین شیئر کر رہی ہوں, وہی پڑھیں. ضعیفی. کہاں سے پڑھ رہے آپ؟ جی کہاں سے پڑھ رہے آپ؟ میں بھیجے سے ہوم ورک میں پڑھ رہی ہوں. میم میں بھیجے سے ہوم ورک سے پڑھ رہی ہوں. جی آواز آ رہی میم؟ ہیلو. میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضعیفی. ضعیفی. ضعیفی بات سے پڑھیے. ضعیفی. ضعیفی. تنصرون عن سبیلہ آپ وانت. جو بھیجے ہیں نا, ایک سیکنڈ رکیے, میں آپ کا دیکھتا ہوں. جی پڑھیے, آپ پڑھیے. ضعیفی. جی تنصرون
نون کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو سورون تو اخفا کیجیے. تنصرون سا نہیں, سواد سواد کا مخرج صحیح لیجیے. تو سورون سورون. تنصرون عن سبيله وأنت من زكاها. جی ٹھیک ہے, کافی ہے. جی جی, اور کوئی بچے ہوئے ہیں جس کو پڑھنا ہے؟ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, آگے کا سبق پڑھ لیں گے. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب زدنی علما. دیکھیے ابھی تک ہم نے اخفا, تنوین اور نون ساکن کے قواعد پڑھے تھے, جس میں تنوین اور نون ساکن اس سے پہلے آنا بہت ضروری تھا. تنوین اور نون ساکن جہاں بھی دکھیں گا اس کے بعد والے حروف دیکھیں گے. اگر حرف حلقی ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, اور اگر حرف اخفا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. یہ دو ہو گئے تنوین اور نون ساکن کے دو قواعد, اور دو انشاءاللہ آگے آئیں گے. لیکن اس کے بعد جو نورانی قاعدے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو قاعدہ آ رہا ہے وہ ہے حروف خلخلہ. خلخلہ کا معنی ٹکر کھا کر الگ ہونا. اب یہاں دیکھیے حروف خلخلہ 5 ہے, اس میں کوئی تنوین اور نون ساکن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ رول تنوین اور نون ساکن کے رول سے الگ ہے. آپ اس میں تنوین اور نون ساکن کو نہیں دیکھیں گے, صرف یہ 5 حروف جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہے حروف قلقلہ, اس کو کہیں گے جس کا مجموعہ خطب جدن ہے. قاف طا با جیم دال, یہ خطب جدن ہے. یہ خطب جدن ہے. جب ان پر جزم ہو, یعنی یہ 5 حروف پر جب جزم آئے گا, خلخلہ جب ان 5 حروفوں پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. تو جو نکلنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے یہ مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ, ان 5 حروفوں کے علاوہ, یعنی قاف طا با جیم دال کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں خلخلہ نہیں کریں گے. جیسے قاف ہے, قاف پہ اگر جزم آئے گا تو اق بق اس طرح پڑھیں گے. اس کے 5 حروفوں کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں خلخلہ نہیں کریں گے. اس کو حروف خلخلہ کہتے ہیں. تو جب ان پر جزم ہو تو ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں گے. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک خلخلہ صغرا, دوسرا خلخلہ کبرا, اور تیسرا خلخلہ اکبر. خلخلہ صغرا کسے کہیں گے؟ جیسے قاف طا با جیم دال ہے, اس کے اوپر جزم آ گیا, صرف جزم آ گیا, تو اسے کہیں گے خلخلہ صغرا. اور اگر کسی آیت پر اگر خلخلہ لیٹر آ رہا, جیسے احدن ہے, احدن, جب ہم آیت پر خلخلہ ورڈ آئے گا تو جب اس وقت آیت پر جزم دے کر سانس توڑیں گے. وقف کرنے کی علامت ہے آیت پر جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو, یا پھر زبر زیر پیش ہو, تو جزم دے کر سانس توڑتے ہیں. اس وجہ سے
जब जज़म देकर सांस तोड़ेंगे तो जब वो खलखला बन जाएगा, जज़म दे देंगे तो खलखला हो जाएगा। तो आयत पर जो खलखला लेटर आएगा उस पर जब हम जज़म देंगे तो उसको खलखला अकबर कहेंगे, खलखला कुबरा कहेंगे, सॉरी खलखला कुबरा कहेंगे। जो आयत पर आता है उसे खलखला कुबरा कहेंगे। और जो खलखला लेटर्स है जैसे दाल है, बा है, औफ है, जीम है और त्वा है, ये खलखला लेटर पर जब भी तजदीद आएगी, शद्दा जिसे हम तजदीद और शद्दा दोनों कह सकते हैं, तो जब भी तजदीद आएगी तो वो खलखला अकबर हो जाएगा। खलखला कुबरा, सुगरा और अकबर। सुगरा कहेंगे सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स यानी फारतो बाजिम दाल पर जब भी जज़म हो तो उसे खलखला सुगरा कहेंगे। और जब आयत पर खलखला लेटर्स आ रहे हैं उसे नॉर्मली हम टेम्पररी आयत को तो मतलब जज़म देकर सांस तोड़ रहे हैं, तो जब उसे जज़म दे देंगे टेम्पररी तौर पर तो उसे खलखला कुबरा कहेंगे। और जिस पर तजदीद हो उसे खलखला अकबर कहेंगे। जी आगे देखिए, यहाँ देखिए। हेलो मैम, खलखला कुबरा और एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा। जी जी एक मिनट देखिए, आयत होती ना, आयत जी आयत कहाँ भी हो, आयत जब आती इससे जी पहले अगर अहदुन है, अहदुन जी आयत के पास जब आपको सांस तोड़ना होता, वक्फ करना होता तो आप क्या करेंगे, अहद के पास, अहदुन के पास जज़म देकर सांस तोड़ेंगे ना। अब जी जी ऐसा है असल में, लेकिन जब आपको सांस तोड़ना हो तो क्या बन जाएगा, अहद, समझ गए। जी 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 अब इस पर जज़म दे दिए ना हम टेम्पररी तौर पर, हम रियल में जी नहीं दे रहे लेकिन टेम्पररी, इसको आरजी कहते हैं, आरजी तौर पर जो हम जज़म दिए यहाँ पर इसको, तो जी उसे जज़म देने की वजह से खलखला हो गया ना। जी जी हाँ, तो इसी को खलखला अकबर कहेंगे। कुबरा जी, खलखला कुबरा लेटर्स को तस्दीद हो तो खलखला अकबर होगा। जी समझ गए, समझ गए सिस्टर? समझ गए, लेकिन खलखलाए अकबर, खलखलाए कुबरा बोलते हैं अकबर, इसको खलखला कुबरा बोलते हैं जो आयत के पास है, और जी, जी। अकबर कहते हैं जो तजदीद वाला खलखला लेटर हो। ठीक है जी मैम, क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। అరే మన ఇంటికి రూట్ గూగుల్ మ్యాప్ లో ఏం పెట్టాలిరా ఇంట్లో ఉంటే లొకేషన్ जी ఒకసారి లొకేషన్ షేర్ చేయవాలి मैम आप दूसरा भी बोले थे ना, खलखला कुबरा, खलखला अकबर, खलखला शुगरा। सुगरा, सुगरा, सुगरा यानी नॉर्मल जो खलखला लेटर से। अभी हम सेंड कर रहे हैं आपको, एक मिनट। जी ये देखिए, ये सारे खलखला सुगरा है। अक़बिल, अक़ यानी जो मिडिल में हो खलखला लेटर, टेम्पररी तौर पर हम उसे खलखला ना बना रहे हो और ना ही उस पर शद्दा हो, तो वो खलखला सुगरा होगा। ठीक है, अक़बल, इस तरह की आवाज आनी चाहिए जिससे मतलब हलक का दरमियानी हिस्से में आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाए, यानी जो मखरज है निकलने की जगह वो टक्कर खाकर अलग हो जाए। अक़बिल बिमिक़दारिन मुक़तदिरिन शत्र, शत्र तो अभी खलखला लेटर है ना, शत्र बिक़ित्अन युतइमुनी सबहन क़िबलतन युबदिउ। समझ रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को आवाज में? जी मैम, समझ में आ रहा है। जी मैम आपकी आवाज लो आ रही। सबहन आवाज अभी आ रही है? जी मैम, आ रही मैम, स्लो आ रही, बहुत स्लो आ रही। तो समझ आ रही है, जो भी टक्कर खाकर लफ्ज अलग हो रहा है वो समझ आ रहा है आप लोगों को? जी मैम, समझ में आ रहा। सबहन क़िबलतन युबदिउ वजहिका इजलन
تجزون وشددنا صدرتي يدريك يدريك. سمجھ گئے؟ جی میم. جی میم. کم سختی ہوگی اور اپنے مخرج جہاں سے قلقلہ لیٹرز نکلتے ہیں وہاں پر مخرج ٹکر کھا کر الگ ہوتے ہیں. یعنی ایک دم پانی کا گھونٹ جب لیتے ہیں تو کس طرح کی آواز آتی ہے، قلقلہ میں اس طرح کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے جی میم. جی میم. جی کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے؟ سسٹر ریحانہ فاطمہ کچھ ڈاؤٹ ہے؟ قاعدہ سمجھ میں آ گیا میڈم، مگر سمجھ میں آ گیا قاعدہ؟ قاعدہ سمجھ میں آ گیا، پڑھنے صحیح نہیں آ رہا میں. اس کے لیے تو پریکٹس کرنا ہوگا، کیونکہ قاف کا مخرج آپ کے جب تک مخارج صحیح نہیں ہوں گے قلقلہ کے مخرج بھی صحیح نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج ٹکر کھائیں گے تو ہی قلقلہ لیٹر ادا ہوں گے. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. پریکٹس کریے، پریکٹس کرنے سے ہی آئے گا. مخرج کی پریکٹس کیجیے، اس کے بعد قلقلہ کی پریکٹس کیجیے، آ جائے گا انشاءاللہ. جی میم. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک پھر سے یہی ہوگا کہ آپ قلقلہ کبریٰ، صغریٰ اور اکبر یہ تینوں کے 10 لیٹرز لکھ کر گروپ میں شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، پورے 30 لیٹرز لکھنا ہے. جی میم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی میم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم، دعا پڑھ لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.